اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو دو بھائیوں کے بارے میں ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ مصر کے ملک میں ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کو دولت جمع کرنے کا شوق تھا، لیکن چھوٹا لڑکا پڑھنے اور لکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ دونوں ایک گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک ہی ماحول کی تربیت یافتہ تھے، لیکن دونوں کی سوچ اور فکر میں بہت دوری تھی۔ دولت جمع کرنے والے نے ہر ہیلے وسیلے سے کام لے کر اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہن سازشی سا بن گیا اور باپ کی وفات کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے مال پر بھی قبضہ کر لیا۔ چھوٹے بھائی کی علم میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، اس کی سوچ بلند ہوتی چلی گئی اور مال و دولت سے اس کی دلچسپی کم ہوتی گئی۔ بڑے بھائی کی عزت صرف اس کی نوکر چاکر کرتے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی کا سارا شہر پسند کرتا تھا۔ بڑا بھائی جب ملک میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا تو وہ شاہی دربار تک جا پہنچا۔ اس طرح وہ بادشاہ کے مصاحبوں میں شمار ہونے لگا۔ بادشاہ سلامت کی دوستی سے بھی اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اس کی دولت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کی سازشی ذہن میں عجیب اور غریب خیالات آنے لگے۔ دولت کی بل بوتے پر اس نے بہت سے درباریوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک روز بادشاہ کو مروا کر خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹا بھائی اپنے علم کی دنیا میں مگن تھا کہ ایک روز بڑے بھائی نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ اپنی شان و شوکت کا رعب اس پر جما سکے۔ تم ساری عمر پڑھاکو ہی رہو گے؟ بڑے بھائی نے سر پر تاج سجاتے ہوئے کہا۔ میں ترقی کی آخری منزل پر پہنچ کر بادشاہ بن گیا ہوں، تم کنگال ہی کے کنگال ہی رہے۔ طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے اس نے کہا، کیا کہہ دیا کہ تمہیں ان کتابوں نے کیا دیا؟ پڑھاکو بھائی نے جواب دیا۔ پڑھنے والے بھائی نے جواب دیا، اے بھائی، میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ علم پیغمبروں کی میراث ہوتی ہے۔ مال، دولت یا حکومت تو فرعونوں کو بھی ملتی تھی، اور قارون سے بڑھ کر کون دولت مند تھا، لیکن لوگ اسے بھی برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا، خاموش گستاخ۔ بڑا بھائی شہنشاہ کے روم میں آ گیا۔ تم یہاں کیوں بھول رہے ہو کہ تم اس وقت ایک شہنشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو اور اس سے بات کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ پھر بادشاہ، جو اس کا حقیقی بھائی بھی تھا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ یوں چھوٹا بھائی جیل میں چلا گیا۔ شہر کے لوگ ایک عالم اور فاضل شخص کی توہین پر ناراض ہو گئے۔ ہوس کا بندہ جو سازش کے ذریعے تاج اور تخت کا مالک بن بیٹھا تھا، اپنی ریا کو خوش نہ کر سکا۔ خلق خدا تو پہلے ہی اس سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ کسی کی عزت محفوظ نہ جان اور مال، اور رفتہ رفتہ سارا ملک فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ حکومت چلانے کے لیے جس عقل و فراست کی ضرورت تھی، وہ اس جاہل دولت مند کے پاس نہ تھی۔ ملک بھر میں جگہ جگہ بغاوتیں رونما ہو گئی۔ فوج کی سپاہی تک اپنے جاہل حکمران سے خوش نہیں تھے۔ ایک عام آدمی کا کیا حال ہو سکتا تھا؟ اس میں پڑوس کے طاقت اور ملک کا حکمران مصر پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ بادشاہ تو صرف دولت کا خواہشمند تھا۔ حملے کا سن کر وہ گھبرا گیا۔
وہ دولت جو اس نے عیش و عشرت اور حفاظت کی ضمانت سمجھتا تھا بے بس ہو گئی۔ دولت تو اس کا سہارا نہ بن سکی۔ اس کے پاس کوئی ایسا جان نثار بھی نہیں تھا جس پر وہ اندھا اعتماد کر سکتا ہو۔ اس کا خزانہ بھرا ہوا تھا اور اسی خزانے سے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے، اور اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن نہ وہ اپنی دولت چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا اور نہ اسے اپنی ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اس مشکل وقت میں اسے اپنے سکے بھائی کا خیال آیا، وہ بھائی جسے اس نے خود جیل میں بند کرایا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس نے جیل کے داروغہ کو حکم دیا کہ اس کے بھائی کو حاضر کیا جائے۔ بھائی آیا تو بادشاہ نے اسے معافی مانگی۔ میں اپنی کیے پر بہت شرمندہ ہوں، زیادہ شرمندہ ہوں۔ تو میرے سکے بھائی ہو، خدا کے لیے مصیبت کی اس گھڑی میں میری مدد کرو۔ جیل بادشاہ جو اس کا سکا بھائی تھا مؤدبانہ گزارش کرتا ہوا نظر آیا۔ چھوٹا بھائی اس کا مسئلہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، میری دولت، میرا علم، یہ علم کی دولت خدا کی فضل سے میری حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ آپ کی دولت کسی کام کی جس کی حفاظت آپ کو کرنی پڑ رہی ہے۔ میری مانیں اور ساری دولت چھوڑ کر اپنی جان بچائیں۔ دشمن جب آپ کا ملک فتح کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو قتل کرے گا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس دولت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں جسے میں نے ساری عمر محنت سے جمع کیا۔ بادشاہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، آپ اگر مر گئے تو یہ دولت کسی اور کے قبضے میں چلی جائے گی۔ صاحب علم بھائی نے سمجھایا، کچھ بھی ہو جائے، بڑے بھائی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی دولت چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا۔ تو کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے۔ بادشاہ نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ دوسرے روز پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ وہ فوج پہ پیسے خرچ کرنے کو فضول سمجھتا تھا۔ اس کی فوج نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ سپاہی جنگ کا نام سن کر بھاگ گئے۔ دشمن کی فوج ویسے بھی مصری فوج سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جب دشمن نے شاہی مال پر قبضہ کیا تو بادشاہ اپنی دولت کے قریب سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں تھا۔ دشمن بادشاہ نے اس سے صرف ایک ہی سوال کیا، اتنی دولت جمع کرنے کا آخر مقصد کیا تھا؟ اگر تو نے یہی دولت خرچ کر کے اپنی فوج تیار کی ہوتی تو آج تجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ دولت کو ہمیشہ گردش میں رہنا چاہیے۔ پانی اگر زیادہ پر ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، یہی حال دولت کا ہے۔ ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ سن کر وہ جاہل بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حملہ آور بادشاہ نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس عالم فاضل انسان کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ اور علم کی دولت نے ایک بھائی کو عزت بخشی اور سونے چاندی کی لالچ نے دوسرے بھائی کو رسوا کر دیا۔ وزیر اعظم کی اس عالم بھائی کی سفارش پر اس کے بڑے بھائی کو خزانے کا چوکیدار مقرر کر دیا گیا۔ وہ خزانہ جیسے حاصل کرنے کے لیے اس نے عمر بھر خلق خدا کو طرح طرح سے تنگ کیا تھا، اب وہ خزانہ کسی اور کی ملکیت تھا۔ وہاں سے صرف دیکھ سکتا تھا، اسے خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ علم بہت بڑی دولت ہے، جہاں تک ہو سکے اسے حاصل کرو۔ علم کی دولت کو کوئی چرا نہیں سکتا، یہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔